بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج کی نشست میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1327 سے لے کے 1335 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اگر ہماری حدیثیں ہمارے دماغ میں راسخ ہو جائیں، ہم اچھے انداز سے سمجھ سکیں، تو میں ایک ایک حدیث کو دو دفعہ کا مطالعہ کروں گا۔ آئیے مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث نمبر ہے 1327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے فرما روا نجاشی کی فوت ہونے کی خبر اس دن سنائی جس دن وہ فوت ہوئی تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ 1327 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے فرما روا نجاشی کی فوت ہونے کی خبر اس دن سنائی جس دن وہ فوت ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے دوستوں کا، اور کسی بھی شخص کا جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے موت کے بعد اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1329۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کے آئے، انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ مسجد کے پاس جنازہ پڑھانے کی جگہ انہیں سنسار کیا گیا۔ حدیث 1329۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کے آئے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ مسجد کے پاس جنازہ پڑھانے کی جگہ کے قریب انہیں سنسار کیا گیا۔ 1330۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنے مرض وفات پہ مبتلا تھے، یعنی کہ آپ بیمار تھے اور آپ کی وفات کا وقت قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی بالکل ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا اسے بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ 1330۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ اپنے مرضی وفات پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے اندیشہ ہے مبادا اسے بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ حدیث نمبر 1331۔ یہ زچگی کے دوران مرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھانا، ان سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی، وہ دوران زچگی میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو جنازہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سرہانے پہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے وہ بیچ میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث 1331 حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی، وہ دوران زچگی میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے اس کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔
1332 یہ حدیث بھی حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی، وہ بحالت نفاس فوت ہو گئی تھیں، تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے۔ مرد کے جنازے کے متعلق حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، سرہانے کھڑے ہوئے۔ جب اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، انہوں نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی مگر اس کے درمیان کھڑے ہوئے۔ کسی نے دریافت کیا مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو مرد کے جنازے کے متعلق حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، انہوں نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھڑے ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ آج کی حدیث کا آخری ہے 1335۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائی، فراغت کے بعد فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں اس کی سنت ہونے کا علم ہو۔ 1335 حضرت طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائی، فراغت کے بعد فرمایا میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں اس کی سنت کا ہونے کا علم ہو۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ بآواز بلند پڑھنی جائز ہے۔ اس موقف کے تائید حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے، ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے آپ کے پڑھی ہوئی دعا یاد کر لی۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں اپنے صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا آغاز 1336 سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔